جب مکے کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے ایک پلاننگ کری. چچا ابو طالب کے پاس گئے. چچا ابو طالب نے پوچھا ان سے کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو اگر عرب حکمرانوں کی دولت چاہیے تو ہم دولت ان کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے. اگر حکمرانی چاہیے تو ہم عرب کا سردار بنا دیں گے. اگر حسین و جمیل خاتون چاہیے تو ہم عرب سے ڈھونڈ کر سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ان کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے. لیکن اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے. وہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے لات اور عزا کو، ہمارے مٹی اور پتھر کی مورتیوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے. چچا ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ آفر ہے تمہارے لیے، کیا تم رک سکتے ہو؟ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہ دولت کی لالچ ہے، نہ حکومت کی لالچ ہے، نہ عورت کی لالچ ہے. میں یہ دعوت تو اللہ کے حکم سے دیتا ہوں. ایک ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ دعوت دیتا ہوں. اس کے عوض میں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے. میں ایک اللہ کے حکم پر یہ دعوت دیتا ہوں. سو رسول نے انکار کر دیا. جب یہاں بھی بات نہ بنی اور 10 نبوی میں حضور کو دعوت دیتے دیتے 10واں سال گزر گیا تو 10ویں سال میں چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ادھر اماں خدیجہ حضور کی جو محبوب بیوی تھی، جو پاورفل طاقتور بیوی تھی، جن کی وجہ سے فائنینشلی سپورٹ تھی، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا غم کا سال ہے. اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال. اس سال کا نام رکھ دیا. اور پھر جب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو ظلم اور بربریت میں اور اضافہ ہوا. 3 سال اسی ظلم اور زیادتی میں رسول نے کاٹے. ایک دن مکے کے سرداروں نے اپنی کیبنیٹ میں، جس کا نام دار الندوہ تھا، اپنی پارلیمنٹ میں میٹنگ کی، مشورہ کیا اور یہ فائنل کیا کہ ہم میں سے 11 سردار، 11 خاندانوں کا سردار مل کر محمد کو دنیا سے نمٹائیں گے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی. سو مشورہ ہو گیا کہ اب محمد کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، نعوذ باللہ. تاریخ فکس ہو گئی، وقت فکس ہو گیا، راتیں فکس ہو گئی، ڈیوٹی فکس ہو گئی اور سارا معاملہ فکس ہو گیا. اس کے بعد جب ادھر مشورہ ہو رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ اس مشورے کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور محبوب کو اطلاع دی کہ مکے کے کافروں نے تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کر لی ہے. کب؟ فلاں رات میں، فلاں ٹائم، فلاں وقت میں تمہارے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا. سو تم اب ہجرت کر لو. اور اس سے پہلے تقریباً 200 صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے. اب رسول کو بھی ہجرت کا حکم ہوا. رسول نے جب جبریل امین نے بتایا، صبح میں بتایا، دوپہر کے وقت میں، اس زمانے میں حضور ابو بکر کے گھر پر صبح شام آتے جاتے تھے پہلے سے کئی مہینے سے، لیکن دوپہر میں نہیں آتے تھے. دوپہر میں سخت دھوپ تھی. رومال یا چادر اپنے سر پر رکھ کر حضور تشریف لائے ابو بکر کے گھر پر. کنڈی کھٹکھٹائی، اجازت چاہی، اجازت ملی، اندر گئے. تخلیہ کا اعلان ہوا. پھر حضرت ابو بکر اور عمر تنہائی میں بیٹھے اور ہجرت کی میٹنگ کی. اور حضور نے فرمایا
ابو بکر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، تم میرے ساتھ سفر پر چلو گے۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر پوری پہلے سے ویسے تیاری شروع کر دی تھی کہ کب یہاں سے جانا پڑے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں شاندار خرید کر تیار کر رکھا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر پہلے ہی ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور نے روک رکھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ شاید تمہارا کوئی اور ایک ساتھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر اپنی فراست سے سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ حضور ہی ہوں، اس لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ اونٹنیاں تیار تھیں، کھلا پلا کر فربا کر رکھا تھا، کیونکہ یہ سفر چیلنج کا تھا، کہاں پکڑے جائیں گے کچھ پتہ نہیں، اس لیے شاندار سواری تیار کر رکھی تھی۔ حضور نے بتایا کہ آج رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، پوری تیاری ہو گئی۔ اپنی بیٹی اسما کو ڈیوٹی دے دی، اپنا غلام عامر بن فہیرہ کو ڈیوٹی دے دی، اور اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ کیا کیا تمہیں کرنا ہے۔ عامر بن فہیرہ کو یہ کہا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے ڈیلی غار ثور تک آؤ گے، جہاں ہم چھپیں گے رات میں جا کر، اور وہاں میں دودھ پانی کا تم انتظام کر کے رکھ دو گے، اور پھر بکریاں گھر لے آؤ گے۔ وہ ایسا کرنے لگے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عریقت کو تیار کیا۔ وہ کافر تھا، لیکن بہت سے کافر نیوٹرل ہوتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا کسی سے، وہ آپ کی طرف پیسے لے کر آپ کی بات کریں گے، سو ان کو پیسے دے کر کرائے پر لیا۔ وہ عبداللہ ابن عریقت راستوں کے ماہر تھے، جو گنجان راستے ہوں یا غیر معروف راستے ہوں، اس راستے کا علم تھا۔ مکے سے مدینہ جانے کے لیے کتنے راستے ہو سکتے ہیں، اور کون سا راستہ سنسان ہو سکتا ہے، غیر معروف ہو سکتا ہے، اس راستے سے انہوں نے اپنی پورا میپ بنایا، اس راستے سے لے جانا تھا۔ چنانچہ یہ ساری ڈیوٹی تیاری پوری ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ آج رات، حضور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور رات میں اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو حضور کے سونے کا ٹائم عشاء کے بعد مان تھا۔ تو حضور نے علی سے کہا کہ آج تم ہمارے بستر پر سو جاؤ گے، اور میری سبز چادر ہے اسے تان کر سوؤ گے۔ باہر کے لوگ کیا سوچیں گے کہ کون سو رہا ہے؟ حضور سو رہے ہیں، اور علی کو یہ کام دیا، اور حضور اندر کمرے میں رہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو پورا محاصرہ، مکے کے کافروں نے جو اپنی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہاں کہاں رہیں گے ہم، جیسے ہی حضور اپنے دروازے کھولیں گے نکلیں گے فوراً پکڑ لیں گے۔ حضور تو صبح کو نکلتے، لیکن حضور کو پلاننگ کا پتہ ہو گیا۔ رات میں ہی حضور علی کو سلا کر ایک مٹھی کنکری ریتیلی مٹی لی اور باہر پھینکا، اور پھینک کر کافروں کے بیچ سے، جو دروازے پر کھڑے تھے، بیچ سے نکلے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ حضور وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سیدھا کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر پر۔ ابو بکر کو لیا، اور کچھ دراہم ابو بکر نے پیسے بھی تیار کر رکھے تھے وہ لیے، اور کچھ راستے کے لیے کچھ چیزیں لی، اور پھر ابو بکر کے پچھلی دیوار کی کھڑکی سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر دونوں تیز قدم غیر معروف راستے، یمن کی طرف جو راستہ جاتا ہے ادھر کی طرف سے باہر نکلے مکے سے، اور ادھر یہ لوگ مکے سے باہر نکل گئے، ادھر مکے کے کافر حضور کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں؟ حضور کے گھر پر، اور حضور تو نکل چکے ہیں۔ اب رسول اللہ چلتے چلتے تقریباً 5 میل چلے، اور اس کے بعد غار ثور ایک
پہاڑی پر غار ہے، سور پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ پر ایک غار ہے۔ غار کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر کچھ گفا ٹائپ کا ہوتا ہے، اندر کھو ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ اس غار میں پلان کیا تھا پہلے سے کہ ہمیں رکنا ہے۔ اب اتنی اونچائی پر، کئی ہزار فٹ وہ اونچائی پر غار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چڑھنا تھا، ابو بکر کو وہاں جانا تھا، کوئی اور ساتھ میں نہ تھا۔ تھوڑا جب پہاڑ پر چلے، حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ پورے قدم کا نشان نہ پڑے، تاکہ کوئی کھوجی جب مکے کے کافر ہمیں تلاش کریں گے تو انہیں پتہ نہ چلے۔ تو حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے، جس سے پنجے بھی زخمی ہو گئے۔ کچھ دور چڑھنے پر جب ابو بکر کو لگا کہ حضور تھک گئے ہیں تو ابو بکر بیٹھ گئے اور حضور سے فرمایا کہ رسول آپ سوار ہو جاؤ۔ نو کہ کس پر سوار ہو جاؤں؟ یہاں کوئی گھوڑا نہیں، کوئی اونٹنی نہیں، نو کہ تیرا خادم ابو بکر تیری سواری کے لیے آج فخر کرے گا کہ اپنے پیغمبر محمد عربی کو اپنے پہاڑ پر غار سور تک لے جانے والا سواری اس کائنات میں ابو بکر ہے۔ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے محبوب کی سواری اپنے کندھے پر بٹھا کر تیرے محبوب کو غار سور تک پہنچایا تھا۔ اے اللہ، میری اس عبادت کو، میرے اس عمل کو قبول فرما۔ حضور رونے لگے۔ ابو بکر جنت کے 7 دروازے تیرے لیے اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر ادھر سے انٹری کرو، ابو بکر ادھر سے انٹری کرو۔ ہر دروازہ تیری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار سور تک پہنچایا اور غار پر حضور کو بٹھایا۔